نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا یفقهوا قولنا واجعلنا وزیرا من اہلنا اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما۔ الحمدللہ مختصر جو دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 27ویں پارے کو سمجھیں گے۔ 27واں پارہ جو کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 31 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جب فرشتے ان کے پاس آئے ہیں تو وہ ان کو پوچھ رہے ہیں آپ کو کیا معاملہ درپیش ہے، آپ کس مہم پر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک ایسی قوم کی طرف جو کہ مجرم ہے، اور پھر ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں، اور جو آپ کے رب کے ہاتھ سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ اور وہاں پہ کچھ مسلمان بھی ہیں لیکن ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اس کو سری سند دے کر فرعون کے پاس بھیجا تھا اور وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا تھا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، ان پر ایک بخیر ہوا بھیجی جس نے سے انہیں بوسیدہ کر دیا۔ اور نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس ڈراوے پر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی، اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا۔ کیا عذاب تھا؟ جس کو سیحہ کہا گیا، قرآن میں طاغیہ کہا گیا، صاعقہ کہا گیا، سخت کڑک بھی تھی اور ٹوٹ پڑنے والی بجلی بھی تھی۔ اور اللہ فرما رہا ہے ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق قوم تھی۔ رکوع نمبر 2 ہے، آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، زمین کو ہم نے بچھایا اور بڑا ہی ہموار بچھایا، اور پھر ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، اور تم لوگوں کو ڈرانے کے لیے صاف صاف خبردار کرنے والے بھیجے گئے، اور انہوں نے ان کو کہہ دیا تم لوگ یا ساحر ہو یا مجنون ہو۔ اللہ کہہ رہا حالانکہ یہ نصیحت ہے، یہ قرآن نصیحت ہے، لیکن ان لوگوں کو اس کی عقل نہیں آئی۔ اور اللہ فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو سوائے عبادت کے کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا، اور وہ بہت زور رکھنے والا ہے، زبردست ہے، اور یہ لوگ اس کے کام کے لیے جلدی نہ مچائیں، یعنی عذاب جن کے انہیں وعید دی جا رہی ہے۔ سورہ زاریات مکمل ہوئی۔ سورہ طور مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، 49 آیات ہیں، 49 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور۔ قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے۔ اور قسم کھائی جا رہی ہے، یہ وہ صورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ پہلے کھلی کتاب طور کی قسم کھائی گئی، پھر کھلی کتاب کی قسم کھائی گئی۔ کھلی کتاب سے مراد ام الکتاب لی گئی، جس کے پھر آگے تورات، زبور، انجیل اور وہ قرآن مجید اس کے سوتے ہیں، اور پھر آباد گھر کی یعنی خانہ کعبہ کی، اور کچھ نے کہا اس سے مراد بیت معمور ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے وہ، اور اونچی چھت کی یعنی آسمان کی، اور موجزن سمندر کی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقعہ ہونے والا ہے، یعنی بڑی بڑی قسمیں کھا کر اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی، اور جسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اس روز جب آسمان بری طرح سے ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، اور اس روز جھٹلانے والوں کے لیے والوں کو دھکے مار مار کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اور متقی لوگ وہاں باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے عذاب سے بچا لے گا، اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اور خوبصورت آنکھوں والی حوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بیاہ دے گا، اور ان کی اولاد بھی جو ان کے نقشے قدم پر چلی ہوگی ان کو بھی جنت میں ان سے ملوا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیونکہ کسی لطف کا لطف صحیح معنوں میں دوبارہ ہو جاتا ہے جب فیملی بھی ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فیملی بھی ساتھ ہی ہوگی، اور پھر ان کو وہاں ہر طرح کے پھل بھی کھانے کو ملیں گے اور گوشت بھی، اور جو وہ چاہیں گے ان کو خوب بھر بھر کر جام پلائے جائیں گے، اور ان کے لیے خصوصی طور پہ ان کے لیے سرونٹس ہوں گے جو کہ صرف انہی کے سرونٹس ہوں گے، غلمان۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ جو ہم پچھلی زندگی میں اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ واقعی بڑا محسن اور رحیم ہے۔
تو پتہ چلا دعائیں مانگیں خوب تاکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں میں پہنچا دے، اللہم آمین۔ رکوع نمبر 4 ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نصیحت کیے جو اپنے رب کے فضل سے نہ تم کاہن ہو نہ مجنون ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، اللہ کہہ رہا ہے اچھا ان کو کہو تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا، اصل بات یہ کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، ورنہ ان کو کہو اس جیسا تم بھی ایک نام گھاڑ لاؤ۔ اور یہ کیا سمجھ ہیں یہ کسی خالق کے بغیر خود ہی پیدا ہو گئے یا خود اپنے خالق ہیں؟ اور اصل بات یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے، اور تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، جیا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے۔ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ یہ آسمان پر چڑھ کر خبریں لے آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے، کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو؟ زبردستی چپٹی ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ یہ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، آپ ہماری نگاہ میں ہیں۔ جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، رات کو بھی اس کی تسبیح کریں، یعنی جب طلوع فجر ہو تب بھی، اور جب رات ہو یعنی مغرب عشاء تہجد اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سورہ طور مکمل ہوئی۔ سورہ نجم مکی صورت ہے اور 3 رکوع اور 62 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ یہ آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں آخری صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کھا کر اپنی بات کو بیان کر رہا ہے تاکہ تم لوگوں کو یقین آ جائے۔ اور یہ جو تمہارا دوست ہے، تمہارا رفیق، یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے اسے، جو بڑا صاحب حکمت ہے، اور وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کی اصل شکل میں، اور اللہ فرما رہا ہے پھر وہ قریب آیا اور پھر معلق ہو گیا، اور پھر ان 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ رہ گیا، پھر انہوں نے بندے کو وہ وہی پہنچائی جو اللہ نے ان تک پہنچائی تھی۔ اور دوسری مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت جبرائیل کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے۔ سدرۃ المنتہا انتہا کی بیری، جہاں پہ دنیا کی لمٹس ختم ہو جاتی ہیں اور آسمانوں کی لمٹس بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کے آگے حضرت جبرائیل نے کہا میں نہیں جا سکتا، اور وہاں پہ پاس ہی جنت المأوا ہے۔ مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، ہو سکتا ہے یہ شہداء کا ٹھکانہ ہو یا ہو سکتا ہے متقیوں کا ٹھکانہ ہو، اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا۔ اور اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، یعنی کہ اللہ کا نور، اور نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ رب کو نہیں دیکھا، ہمارے ہاں جو غلط علام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یہ نہیں ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت بال جبریل میں بیان باندھا ہے، انہوں نے کہا عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، جب ملاقات ہوئی تو میرے میں حوصلہ نہیں تھا کہ میں نظر اٹھا کے دیکھ سکتا رب کریم کو، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، میری بے ادب نگاہ گو کے چاہتی تھی کہ میں رب کو دیکھ لوں لیکن میں دیکھ نہیں سکا۔ اور اما عائشہ نے کہا تھا کہ جس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس نے بالکل جھوٹ کہا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی آیاتی رب الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، رب کو انشاءاللہ قیامت کے دن، قیامت کے بعد دیکھ سکیں گے۔ اب ذرا بتاؤ تم کبھی اس لات اور اس عزیٰ اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر بھی کبھی تم نے غور کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی، مگر یہ کچھ نام ہے جو تم لوگوں نے رکھ لیے ہیں اور کچھ نہیں، اور تم لوگ گمان، وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہو۔ رکوع نمبر 6 ہے، آسمان میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی شخص کے حق میں اس کی شفاعت کی اجازت نہ دے۔ اگر وہ کچھ ارداز سننا چاہے گا تو اجازت دے گا، اور پھر وہ شخص جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اس کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ تیرا رب بھی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ اور جو لوگ نیک رویہ اختیار کریں ان کے لیے اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے، اور جو بڑے گناہوں سے اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے رہیں، اللہ کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ اور اے نبی، رکوع نمبر 7 ہے، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم بھی ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ تھوڑا سا دیا اور بس پھر اس کے بعد واپس دنیا کے اندر انوالو ہو گیا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کے لیے کچھ نہیں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو اس نے کوشش کی۔ اب اگر کوشش اس نے جد و جہد کی، اچھائی کی، تو اچھائی کا بدلہ وہاں پا لے گا۔ ہم آخر میں پڑھیں کہ جا کے من خیر یرا و من شر یرا،
جو خیر کے لیے کوشش کرے گا وہ خیر دیکھ لے گا، اور جو شر کے لیے کوشش کرے گا وہ شر دیکھ لے گا۔ جس قسم کی کوشش ہوگی اسی قسم کا انجام درپیش ہوگا، اور یہ کہ قریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور اسے پوری جزا دی جائے گی۔ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہی کہ وہی شیراں کا رب ہے، اور اس نے عاد اولا کو بھی مٹا دیا اور سمود کو بھی مٹایا، کسی کو باقی نہیں چھوڑا، قوم نوح کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اور اللہ جب تنبیہات بھیج دیتا ہے، جب اس کو کوئی نہیں مانتا تو وہ گھڑی قریب آ جاتی ہے، یعنی ان کی عذاب کی گھڑی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے تم کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے اور روتے نہیں ہو، اور گال بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ سجدہ تلاوت۔ ساجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ وبحولہ وقوتہ وتبارک اللہ احسن الخالقین۔ الحمدللہ سورہ نجم مکمل ہوئی۔ سورہ قمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفسی کی پیروی کی۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے حالات آ چکے، جب انہوں نے سرکشیاں کی، ان کے لیے عبرت کا مقام ہے جو ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کو پکارنے والا پکارے گا اور یہ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور اس دن انکار کرنے والے کہیں گے آج تو بڑا ہی مشکل دن ہے۔ اور اس دن اس سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے۔ آخر کار نوح نے اپنے رب کو پکارا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ اور اس نے کہا میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے۔ پھر اللہ نے آسمان سے موسیٰ دھار بارش کے دروازے کھول دیے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہم نے وہ کشتی کے اوپر ان کو سوار کیا، اور پھر اس کشتی کو نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اس صورت میں یہ 4 دفعہ آیت آتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عاد نے جھٹلایا تو دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسے تھے میرے ڈراوے۔ اور رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے۔ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہی ہے، کہ اب ہم اس کے پیچھے چلیں اور اس کا اتباع کریں، کہ ہم بہک گئے ہیں، اور یہ تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ اور اللہ نے پھر اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر چھوڑ دیا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس بنا کر رکھ دیا۔ اور لوط کی قوم نے بھی ڈراموں کو جھٹلایا، اور اللہ نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر حضرت لوط کو بچا لیا، اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اور چکھو اب میرے عذاب کا مزہ اور میرے ڈراموں کا۔ رکوع نمبر 10 ہے۔ آل فرعون کے پاس بھی ڈراوے آئے تھے، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا، اور انہوں نے کہا ہم تو ایک مضبوط جتھا ہے، اپنا بچاؤ کر لیں گے، اور عنقریب یہ جتھا شکست کھاتا ہوا نظر آئے گا، اور سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ در حقیقت یہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ جو بھی اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے علم پر بھروسہ کرتا ہے، اس کو نتیجہ نظر آ جاتا ہے، عنقریب وہ سخت پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر چیز ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا، اور ہمارا بس حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے میں وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم بہت سارے لوگوں کو غرق کر چکے ہیں، ہلاک کر چکے ہیں، اور ہر چیز اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ سورہ قمر مکمل ہوئی۔ الحمدللہ سورہ رحمان، جس کو قرآن کی زینت بھی کہا گیا اور عروس القرآن بھی کہا گیا، خوبصورت سورت جس میں اللہ تعالیٰ نے 31 دفعہ یہ بات کہی، فرمائی، پوچھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ 78 آیات ہیں جس میں 31 دفعہ یہ آیت آتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان جس نے اس قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ پیدائش کی بات بعد میں آ رہی ہے، علم القرآن کی بات پہلے آ رہی ہے۔ گویا کہ قرآن کا علم اللہ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہماری روحوں کو دے دیا تھا، جو ہم نے وعدہ الست میں پڑھا ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو بولنا بھی سکھایا، سورج چاند ایک حساب کے پابند ہیں۔ اللہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ میزان قائم کی ہے، تم میزان میں خلل نہ ڈالنا۔ پھر اللہ نے ہر طرح کے پھل پیدا کیے، میوے پیدا کیے، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
پھر انسان کو ٹھیکری جیسے سوکھڑے ہوئے گارے سے پیدا بنایا کیا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، اور مشرق اور مغرب سب کا مالک اللہ ہے، دونوں مشرق اور دونوں مغرب، یعنی سورج سردیوں میں ایک طرف سے نکل رہا ہوتا ہے، گرمیوں میں دوسری طرف سے نکل رہا ہوتا ہے، تو دونوں مشرق، اور ایک طرف ڈوب رہا ہوتا ہے سردیوں میں اور دوسری طرف ڈوب رہا ہوتا ہے گرمیوں میں، یعنی اپنا جگہ تھوڑی سی چینج کر لیتا ہے، اسے یہاں پہ دونوں مشرق دونوں مغرب کہا گیا۔ سورہ معارج میں آگے چل کے مشرقین اور مغربین مشارق اور مغارب کی بات آئے گی، یعنی بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب۔ اللہ کہتا ہے دو سمندروں کو میں نے باہم ملا دیا، لیکن چھوڑ دیا کہ آپس میں مل جائیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے اندر ملتے نہیں ہیں، اپنی حدوں سے اپنی لمٹس کو کراس نہیں کرتے، اور سمندروں سے موتی اور مونگے بھی نکلتے ہیں جن کو تم فائدہ اٹھاتے ہو، پھر پہاڑوں جیسے جہاز سمندروں میں چلا دیے، دیکھتے ہو تو لگتا ہے سمندر میں پہاڑ چلے جا رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب سے جو حاجتیں مانگ سکتے ہو مانگ لو، اللہ ہر ایک دے گا تمہیں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ، اے زمین کے بوجھ ہو، دو بوجھ ہو، یعنی جن اور انسان دونوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، یعنی ابھی تمہارا شروع ہونے لگا ہے، تمہاری انٹیگوریشن شروع ہونے لگی ہے ابھی، اور پھر دیکھ لو کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے، اور اگر تم زمین آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ دیکھو، تم نہیں بھاگ سکتے کیونکہ اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جو جائے گا اس کے پیچھے آگ کا شعلہ دھواں چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا اس نے جب آسمان لال چمڑے کی طرح ہو جائے گا، اور کسی انسان سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے چہروں سے وہ پہچان لیے جائیں گے، اور اللہ ان کو ان کی پیشانی اور بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور پھر اللہ پوچھے گا اب میں بتاؤ میری کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے جنتی جو ہیں جو اللہ سے ملاقات کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے دو باغ ہیں، اور ڈالیوں سے بھرے ہوئے، ہر طرح کے پھلوں سے بھرے ہوئے، نہریں چلتی ہوں گی وہاں پہ، اور ان کو ایسے بستر دیے جائیں گے جن پہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، استر جو نیچے لائننگ ہے وہ دبیز ریشم کی ہوگی، اور بستروں کا تو کیا ہی کہنا۔ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور شرمیلی نگاہوں والی عورتیں ان کو ملیں گی جو ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو نہیں چھوا ہوگا، اور نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ نے تم پر یہ نیکی کیا تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ نیکی کا اللہ کے دین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، یا اللہ تمہارے ساتھ یہ نیکی کا معاملہ کرتا ہے، اگر تم زندگی میں نیکی کا معاملہ کرو گے، زندگی گزارو گے نیکی کے رویے پہ، تو کیا ہو سکتا ہے اللہ تمہارے ساتھ نیکی کا معاملہ نہ کرے؟ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کہہ رہا ہے دو اور باغ بھی ہیں جنتیوں کے لیے، اور اب تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، گھنے سرسبز و شاداب، گرین، اتنے گرین کہ بلیک کا تاثر آ رہا ہے اس کے اندر، اتنے گرین، چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے ہوں گے، پھل اور کھجور اور انار ہوں گے، اور ان کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، خیمے میں ٹھہرائی ہوئی عورتیں، اور جن کو کسی انسان یا جن نے نہیں چھوا ہوگا، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، بڑا برکت والا ہے تیرے رب جلیل کریم کا نام۔ الحمدللہ سورہ رحمان مکمل ہوئی۔ سورہ واقعہ 3 رکوع ہیں، مکی صورت ہے، 96 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکے گا، اور اس وقت اللہ فرما رہا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تمام انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، دائیں بازو والے اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، اللہ کہہ رہا ہے کیا بات ہے، کیا خوش قسمتی ہے دائیں بازو والوں کی جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں بازو میں دیا جائے گا، اور اصحاب المشأمہ، بائیں بازو والے، ما اصحاب المشمہ، کیا بدقسمتی ہے بائیں بازو والوں کی جن کو نامہ اعمال ان کی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور ان سے بھی آگے پھر کچھ اور بھی ہیں، اور وہ کون ہے؟ والسابقون السابقون، آگے آگے رہنے والے، زندگی میں جب بھی نیکی کا حکم دیا گیا سب سے پہلے بڑھ کے آگے بڑھ کے کام کرنے والے، یہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم، یعنی پہلے جو بزرگ گزر چکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام اور اولیاء کرام، تابعین، ان میں سے بہت ہوں گے، اور ہم میں سے کم ہوں گے۔
لیکن ہوں گے ضرور، یہ نہیں مایوسی نہیں ہونی کہ نہیں ہوں گے۔ اور آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اب لڑکے ان کو شراب پلائیں گے جن کے سے ان کا عقل وہ عقل جو ہے اس میں فطور نہیں آئے گا، اور ان کو پرندوں کے گوشت پیش کیے جائیں گے، لذیذ پھل پیش کیے جائیں گے، اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی ایسے حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، اور یہ سب کچھ ان کو ان کے اعمال کے طور پر اعمال کی جزا کے طور پر ملے گا، وہ جو دنیا میں کرتے رہے۔ اور دائیں بازو والے، ان کو خوش قسمتی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے، تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں میں، اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں میں، اور ہر دم رواں پانی، اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھل، اور اونچی نشست گاہ جہاں پہ ان کی بیویاں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کی جائیں گی، اپنے شوہروں کی عاشق بھی ہوں گی اور ہم سن بھی۔ کیا خوش قسمتی ہے دائیں بازو والوں کی۔ اور پھر رکوع نمبر 15 میں بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا بتایا گیا، وہ لو کی لپٹ میں ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے، اور اس انجام کو پہنچنے سے پہلے وہ خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کیا کرتے تھے، اور بڑے حیران ہو کے کہتے جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر، پھر ہم اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اچھا پھر ہمارے باپ بھی اٹھا کر، ماں باپ ہمارے بزرگ بھی اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں، سب کے سب کو جمع کیا جائے گا، اور تم کو شجر زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تمہیں اونٹ کی طرح سے پلایا جائے گا۔ یہ ہے بائیں بازو والوں کی مہمانداری۔ استغفر اللہ، اللہم اعوذ بک من عذاب النار۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ سوال اب یہاں سے کچھ اللہ کر رہا ہے، ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ بل انت ربنا، اللہ کہہ رہا ہے یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس کو بچہ ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہو؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس کے جواب میں نے اور آپ نے کہنا بل انت ربنا۔ اللہ پوچھا میں کرتا ہوں کہ تم؟ ہر ایک سوال پر تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا، اور اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں، اور تم کو ایسی شکل میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ بل انت ربنا۔ پھر اللہ پوچھ رہا ہے ان کھیتیوں کو چاہیں تو ہم بھس بنا کر رکھ دیں؟ کبھی تم نے دیکھا آنکھیں کھول کر کے جو پانی تم پیتے ہو بادلوں سے، اس کو تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں اس کے؟ بل انت ربنا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر میں اس کو کھاری کر دوں تو تم کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ کبھی تم نے خیال کیا جو آگ تم سلگاتے ہو وہ تم پیدا کرتے ہو درخت سے اس کو، یا اس کو ہم پیدا کر رہے ہیں؟ بل انت ربنا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے یہ یاد دہانی کا ذریعہ ہے، اور حاجت مندوں کے لیے زیست سامان ہے، سامان زیست ہے سب۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ رکوع نمبر 16 شروع ہو رہا ہے، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ بات ہو رہی ہے جو قرآن اللہ کے پاس ہے، لیکن اسی سے علماء کرام نے فتویٰ نکالا کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، قرآن کا حاشیہ پکڑا جا سکتا ہے، قرآن کی عربی عبارت کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، حائضہ یا جنبی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، سبق پڑھنے کے لیے اگر سنانے کے لیے کچھ اگر عورت نے سنانا ہو اور وہ حیض کی حالت میں ہو تو وہ آیت کو توڑ توڑ کے پڑھے گی، پورا نہیں پڑھے گی۔ اس میں کافی تفصیلات ہیں لیکن ہم اس وقت وہ بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، تم اس کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ اچھا جب مرنے والے کی جان حلق میں آئی ہوئی ہوتی ہے تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو مرتے ہوئے، لیکن اس وقت اس وقت تم اس کی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر وہ مرنے والا اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنتیں ہیں، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، بس یہ سب کچھ حق ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے۔ سورہ واقعہ ختم ہوئی۔ سورہ حدید 4 رکوع ہیں، مدنی صورت ہے، 29 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح کی اور اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں، اور وہی زبردست ہے اور تمام اول بھی ہے آخر بھی ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے موت بھی وہی دیتا ہے۔ زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں اس نے پیدا کیا، اور جہاں بھی تم ہوتے اور جو کچھ بھی کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے، اور تم میں سے جو ایمان لائیں اور مال خرچ کریں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ تم سے وعدہ لے چکا ہے، اگر واقعی ماننے والے ہو وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ان کا درجہ بعد والے خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔
یعنی کہ جو مشکل وقت میں خرچ کرتے رہے ان کا اجر بڑا ہے۔ اور اللہ رکوع نمبر 18، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اور یہودیوں نے بڑا اس کے اوپر مذاق بنایا کہ اللہ تمہارا خدا نخواستہ نعوذ باللہ فقیر ہو گیا کہ قرض مانگ رہا ہے۔ اللہ کو قرض نہیں دینا، اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ اس کو اپنے ذمہ قرض کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ وہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھ رہا ہے، اور ان کا نور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا نور آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج خوشخبری ہے، تمہارے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور منافق مرد اور عورت کہیں گے تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، تو ان سے کہا جائے گا آج کوئی فائدہ نہیں، اپنا نور خود ہی تلاش کرنا تھا دنیا میں لیکن تم نے اس کو نہیں تلاش کیا۔ پھر ایک دروازہ آ جائے گا جس کے باہر عذاب ہوگا اور اندر اللہ کی رحمت یعنی جنت۔ اور مومن ان کو جواب دیں گے کہ تم نے خود ہی اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا تھا اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات میں مبتلا رہے، اور تمہیں اس بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے اللہ کے معاملے میں بڑا دھوکہ دیا۔ اور کیا ایمان لانے والوں کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کی طرف جھکیں؟ اس سے پہلے بہت مدت گزر چکی تھی، اس سے پہلے بھی کتابیں دی جا چکی تھیں۔ اللہ فرما رہا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشنے والا ہے، اور ہم تمہیں صاف صاف نشانیاں دیتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا، اب پیچھے تلقین کی گئی تھی، اب بتا دیا گیا جنہوں نے قرض حسن دیا اللہ ان کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، یعنی ہمیشہ سچائی پر قائم رہنے والے اور ہمیشہ سچائی کی گواہی دینے والے، ان کے لیے ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے رکوع نمبر 19 شروع ہو گیا کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، کھیل اور دل لگی۔ اور اللہ فرما رہا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بارش ہو گئی، اسے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھوس بن کر رہ جاتی ہے۔ زندگی کا سائیکل بتایا گیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب خوش ہوتے ہیں، بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے خوب خوش ہوتے ہیں، پھر وہ بڑھاپے میں آ کے پھر وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ سائیکل ایسے ہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے زندگی ایک دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تو تم دوڑ لگا دو اللہ کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض زمین اور آسمان، اس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے، اور وہ مہیا کی گئی ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہے اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھنا رکھا ہو۔ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ ہم نے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا تھا، اور کہ کون اللہ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لاتا ہے، یقیناً بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ رکوع نمبر 20 ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے راہ ہدایت اختیار کی اور کوئی فاسق ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے اس کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اس کو انجیل عطا کی، جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا۔ یہ ایک بتا دیا اللہ نے کہ عیسائیوں کے دلوں میں ترس ہوتا ہے اور رحم ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، اللہ نے نہیں کہا تھا، انہوں نے خود ایجاد کر لی، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ بدعت انہوں نے اختیار کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، دین اسلام کی رہبانیت جہاد میں ہے۔ رہبانیت کیا ہے؟ سب کو چھوڑ چھاڑ کے ترک کر کے علیحدہ کونے میں گھس جاتے ہیں نا، تو اسلام کی رہبانیت جہاد میں، جہاد میں جانے والا مجاہد بھی اپنی سارے آسائشات اور اپنے گھر والوں کو بچوں کو چھوڑ کر میدان میں جنگ میں چلا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ۔ اور اللہ فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لائے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا مگر اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور تم کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ 27واں پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔